رحمۃ اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں۔ کربلا کے اس دردناک واقعے کے بعد 12 محرم تک ابن سعد کربلا میں ہی رکا رہا، اور اس نے اپنے ان جہنمی فوجیوں کے جنازے دیکھ دیکھ کر ان کو اٹھایا، ان کی نمازیں پڑھی، ان کو کفنایا، ان کو دفنایا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شہدائے کربلا کے پاک جسموں کو بھی اٹھا کر ان کو ان کے جنازوں کی ان کے کفن اور دفن کی اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ دراصل اس کو توفیق ہوتی بھی کیوں؟ اتنی شقاوت کے بعد، اتنے ظلم و بربریت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان پاک جسموں کو اس کے ناپاک ہاتھ چھوئیں، اور اس کے ناپاک جسم اور یہ ناپاک ذات ان کے لیے کچھ کرے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو ابن سعد کو، ابن زیاد کو ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو شہدائے کربلا کے سر تھے انہوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ 12 سر کسی قبیلے کو دیے، 12 سر کسی قبیلے کے لوگوں کو دے دیے، 14 سر کسی قبیلے کے لوگوں کو دے دیے۔ امام حسین کا سر پاک یہ خولی بن یزید نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد یہ صفاق قافلہ، یہ ظالم قافلہ جس راہ سے گزر رہا تھا اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ خولی بن یزید کے گھر پہ جو معاملہ ہوا وہ سننے کے قابل ہے۔ کربلا کے بعد یہ اس موضوع کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ ایک نقل کیا گیا کہ خولی بن یزید کے گھر جب یہ لوگ پہنچے، اسی راستے میں گھر تھا، تو اس نے ایک رات وہاں پر گزارنی چاہی۔ اندر پہنچا، اندر پہنچنے کے بعد اس نے سر مبارک کو اپنے گھر کے تنور میں رکھ دیا۔ تنور میں رکھنے کے بعد بیوی نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو بیوی سے اس نے کہا کہ ایک شخص تھا جو کہ یزید کے خلاف آ گیا تھا، یزید کے مقابلے میں آ گیا تھا، تو اسی کے مقابلے میں اسی کے ساتھ جنگ کے لیے میں نکلا تھا، یہ اسی کا سر ہے۔ اس کے جواب میں نکلا تو جنگ جیت کر آیا ہوں، یہ اسی کا سر ہے۔ یہ کہہ کر خولی بن یزید گیا اور سو گیا۔ بیوی بھی سو گئی، لیکن بیوی چونکہ عابدہ اور صالحہ تھی، بڑی عبادت گزار بیوی تھی، رات میں جب تہجد میں اٹھی تو اس نے دیکھا کہ جو گھر کا تنور ہے نا اس کے اندر سے بڑی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو سوچنے لگی کہ رات کو کوئی آگ کی چنگاری بھی تنور میں باقی نہیں رہ گئی تھی تو شعاعیں کیوں نکل رہی ہیں؟ تو ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کیا دیکھا کہ کچھ خواتین وہاں پر اس کو نظر آئیں، جو بڑی بزرگ خواتین تھی، بزرگ ترین خواتین۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہ خواتین تنور میں سے اس سر کو نکال کر لائیں، اور نکال کر اس سر کو دیکھتی تھیں، چومتی تھیں، اور سینے سے لگا کر روتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ اے لخت جگر، تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خون ناحق کا بدلہ فرمائے گا، اور ان کو خون بہا دینا پڑے گا جنہوں نے ناحق تیرا خون کیا، تجھے قتل کیا۔ بار بار روتی تھی۔ یہ منظر خولی بن یزید کی بیوی دیکھ رہی ہے، تہجد پڑھنے گئی تو اس نے یہ منظر دیکھا اور وہ دیکھ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خواتین اچانک سے غائب ہو گئیں۔ پھر یہ گئی سر مبارک کے پاس، اس نے سر مبارک کو وہاں سے اٹھایا، چونکہ یہ دیکھ چکی تھی امام علی مقام کو پہلے، تو اس کو پہچان ہو گئی کہ یہ تو امام علی مقام کا سر ہے۔ جب اس نے دیکھا نا، پہچان ہوئی، تو بے ہوش ہو گئی، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، سکت ایک لمحہ ایسا طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی بے ہوش ہوئی، ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ سے پوچھا، اور پھر ان خواتین کے متعلق پوچھا، کہا کہ یہ سر مبارک تو امام علی مقام کا ہے، لیکن وہ جو خواتین تھیں وہ کون تھیں؟ تو ان بزرگوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک حضرت فاطمہ تھی اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ کہا کہ جو سر مبارک کو سینے سے لگا کر روتی تھیں وہ حضرت فاطمہ تھیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور کہا کہ جو زار قطار روئے چلی جا رہی تھیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے یہ ساری چیزیں، اس نے پھر جب ہوش آیا تو تنور میں سے وہ سر تنور میں سے نکال کے گھر کے اندر ایک بلند مقام پر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے شوہر کو جا کر جگایا اور شوہر سے کہا کہ بدبخت شخص، تو نے اپنی بدبختی کی حدیں پار کر دیں، تیری بد کرداری نے اپنی حدوں کو پار کر دیا۔ تو نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص کو
میں ایک شخص سے مقابلے میں گیا جو یزید کے مقابلے میں آیا تھا، بدبخت تو نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، تو نے رسول اللہ کے گھرانے کو قتل کر دیا، اب تیرا اور میرا کوئی واسطہ نہیں، قیامت تک نہ دنیا میں تیرا کوئی واسطہ ہے نہ آخرت میں مجھ سے تیرا کوئی واسطہ ہے۔ بزرگوں نے عورت سے آ کے خواب میں کہا تھا کہ بی بی تجھے پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے شوہر نے قتل کیا ہے، باز پرسی اسی سے ہوگی، تو بری و ذمہ ہے۔ تو پھر اپنے بیوی اپنے شوہر سے کہہ کر نکل گئی، خولی تو نے امام حسین کو قتل کیا، جا تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ چیختا رہا کہ میرا اور تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جب حسین کے بچوں سے زیادہ مجھے تیرے بچے پیارے نہیں ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے اس کا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے کی بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوا، اور بہت سی چیزیں اس وقت، بہت سے مناظر ایسے جو تعجب میں ڈالنے والے مناظر تھے وہ پیش آئے۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔